قبر کو روشنی دو جانے سے پہلے. ہم میں سے کتنے لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہم نے بھی قبرستان جانا ہے؟ کیوں روایات میں آیا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ متوجہ رہو کہ تم نے بھی ایک دن جانا ہے. جانا ہے. اگر آج میں اپنے مرومین پہ یا کسی بھی قبر فاتحہ پڑھنے نہیں جا رہا تو میں یہ امید رکھوں گا کل کوئی میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے آئے گا. ہم تو دنیا کا رواج یہ ہے کہ دوست سب سے پہلے، بہرحال یہ تو بہرحال شہید کا درجہ اتنا بلند ہے کہ واقعاً یعنی دوستی، اور وہ تو شہید سے نہیں، میں عام موت کی طرف متوجہ ہوں. سب سے پہلے دوست یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کب ہے. دوست کہتے ہیں جنازہ کب ہے، دفنانا کہاں ہے، پھر سوئم کب ہے، دسواں کب ہے. بس مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. مولا جب ایک نامے میں نہج البلاغہ کے ہمدان کے گورنر کو طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو مولا کیا کہتے ہیں کہ موت کی تمنا مت کرو جب تک تمہیں وثوق نہ ہو، شرط واسق نہ ہو. یعنی کیا؟ آیت اللہ مغانم شرازی فرماتے ہیں یعنی شرط واسق یعنی تمہیں اطمینان نہ ہو کہ تم اب صحیح جا رہے ہو. نہ کرو تمنا. وہ عالم بہت اندھیرا ہے. وہ عالم جو قبر کا عالم ہے ہمیں نہیں پتا. ہم باہر وہ آج کل وہ سولر لگا دیتے ہیں، اچھی بات ہے، قبر ہم روشن کرتے ہیں اپنے مرومین کی، لیکن اندر کتنی روشنی ہے؟ اس اندر کی روشنی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اپنے مرومین کے لیے؟ کیا چیز ہے اندر؟ کیا جائے گا اندر؟ آپ کا سولر تھوڑی جائے گی روشنی، یا آپ اندر کوئی اور جو ہے وہ لگا دیں گے. نہ، اندر کون سی چیز ہے جو اس کی قبر کو روشن کرے گی؟ میں کتنی فکر میں ہوں اپنے ماں باپ کی قبر کی، اپنے بہن بھائی رشتہ دار جو بھی ہے اس کی قبر کی کتنی فکر میں ہوں کہ میں اس کی قبر کو روشن کروں اندر سے. عزیزان محترم، مرحلہ بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے. ہم لوگ بہت ریلیکس ہیں اصل میں. اچھا، ہمیں ممبر سے ویسے اتنا ریلیکس کر دیا گیا ہے کہ ہم بہت ریلیکس ہو گئے. جہاں خطبے نہج البلاغہ کے، جہاں میرا مولا قبرستان سے گزر رہا ہے تو مردوں کو خطاب کر رہا ہے. خدا کے لیے پڑھیں جا کر مولا کس طرح مردوں کو خطاب کر رہا ہے. جہاں اتنی روایات جو ہیں وہ عالم برزخ کی موجود ہوں، وہاں مومن برزخ سے غافل ہو. شخص آیا مولا متقیان کے پاس، کہا مولا میں فلانے شخص کے 10,000 دینار تھے، یہ درہم تھے، میں نے اس کو دیے تھے، اب میں اس کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، پتہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے بیٹے کے پاس آیا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی ہے، تو میرے پاس تو کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. کہا مولا مجھے شدید ضرورت ہے پیسوں کی. مولا جانتے تھے. مولا نے کہا اچھا اس کے بیٹے کو بلاؤ. اس کے بیٹے کو کہا مولا مجھے اصل کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہا اچھا شہر سے باہر جاؤ، وہاں پر بہت سارے کتے ہوں گے، ان کتوں میں جو سب سے زشت ترین، سب سے خبیث اور سب سے بھیانک کتا ہوگا وہ تمہارا باپ ہے. اللہ اکبر. یعنی کیا؟ یعنی اس ایک واقعے میں امام کیا کہنا ہے؟ یعنی کیا مولا اس کو دوسرے عالم سے بلا رہے ہیں؟ نہیں، عالم برزخ دنیا کے ساتھ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. مولا اس کے بیٹے سے حجاب ہٹا رہے ہیں آنکھوں کا کہ دیکھ لے عالم برزخ میں باپ کس حالت میں ہے. جہاں گیا اس نے وہی دیکھا، اس نے کہا کہ ایسا ایسا شخص ہے. کہاں؟ فلانی جگہ پہ پیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں، لے لینا، مگر ہاں یاد رکھنا. کہا حق کا راستہ علی کا راستہ ہے. حق کا راستہ، ہم اس کے مقابلے میں آئے تو ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. اس راستے کو نہیں چھوڑنا.
خوب یہ کون بتائے؟ خوب دنیا میں شاید انسان نہیں سمجھ پائے ولایت علی ابن ابی طالب، مگر اس عالم میں اصل سے ہے یہی ولایت۔ جو اس در سے جڑا ہے اسی کے پاس تو ہے خزانہ، اور کس کے پاس ہے خزانہ؟ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری قبر میں کون بچائے گا، یا قبر میں کیا ہوگا؟ وہ خود اہل بیت کہتے ہیں ہم تمہارے عالم برزخ کے ذمہ دار نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود روایات ہیں 8ویں امام سے کہ ہم فلانی فلانی جگہ پر تمہارے مرنے کے بعد آئیں گے اگر تم ہماری زیارت پر آؤ گے۔ یعنی کیا؟ یعنی خود بہت مشہور واقعہ ہے آیت اللہ حائری جزی جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی تاسیس کی، ان کا جب انتقال ہوا دوسرے عالم دین کے خواب میں آئے، وہ بیان کیا ہوا؟ کہا جب میں دنیا سے گیا تو مجھے دفنایا، میں نے دیکھا لوگ چلے گئے، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے میں نے دیکھا کہ 2 آگ کے گولے آ رہے ہیں، آگ میرے قریب آ رہی ہے، خوف ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میں نے دیکھا نور آ رہا ہے، نور جیسے ہی میرے قریب آتا گیا آگ مجھ سے دور ہو گئی، میں نے اس نور کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اگر آپ نہ آتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کہا ہم امام رضا ہیں، تم 70 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تم 70 دفعہ ہماری زیارت پہ آئے تھے، ہم 70 دفعہ تمہاری زیارت پہ آئیں گے۔ عزیزان محترم اعمال کھوکھلے ہیں، مطلب میں اپنے آپ کو نہیں جسارت کہہ سکتا، میرا عمل خالی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ کون سا در ہے؟ یہی در ہے خدا کے لیے۔ اس در کی شرط یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ان کی اطاعت کرتا ہے۔ تو عمل کا تقاضا، محبت کا تقاضا ہے یہ۔ اور ایک شخص یہ کہے، نظام گنجوی جب یہ مجنون لیلا کو بیان کرتے ہیں کتاب میں، ایک شخص دعویٰ کرے کہ میں محبت کرتا ہوں، میں مجنون ہوں، میں مجنون ہوں، وہ لیلا کا گھر کا پتہ ڈھونڈ رہا ہو، کہا تم کیسے مجنون ہو؟ اصل مجنون تو وہ ہے جیسے لیلا کی خوشبو آ جائے۔ خوب تمثیلات ہیں عرفاء استعمال کرتے ہیں، یعنی شدت عشق اس مقام پر ہے کہ ایک مقام پر مجنون کہتا ہے کہ اگر کانٹا کے پاس 2 راستے ہوں، ایک لیلا کا پیر اور دوسری میری آنکھ، تو میں داو طلب ہوں کہ یہ کانٹا میری آنکھوں میں لگے۔ عشق ہے، عشق کی کیفیت ہے، وہ میں نہیں سمجھ سکا آج تک۔ کیوں؟ جو اطراف میں تھے اہل بیت کے تیروں کو سینوں پہ کھاتے رہے۔ کیوں کھاتے رہے؟ کہا ایک بال نہ ٹوٹے زہرا کے لال کا۔ خوب مقام تھا، خوب ہم مقامات کو نہیں سمجھ پائے زندگی میں۔ ایوب یہ کیوں؟ کیونکہ عشق محبت صرف لفظی نہیں تھی، اطاعت تھی زندگی کے اندر، اور جو مطیع ہوتا ہے وہی قربان ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ قبر کو روشن کرنا ہے۔